الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں، پردہ نشین خواتین، تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، ہر قسم کی کبریائی اور بڑائی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے لائق اور مناسب ہے. بے شمار درود و سلام نازل ہو سارے پیغمبروں اور رسولوں پر، خاص کر کے میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اسی طرح دنیا کے ان سبھی ایمان والوں پر امن و سلامتی کی دعائیں ہوں جنہوں نے نبی کے لائے ہوئے طریقے کو اپنایا اور اسی پر ثابت قدم رہے. اسلامی بھائیوں، خطبے کے شروعات میں میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی 103 کی آیت پڑھی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اے ایمان والو تم سب کے سب مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اختلاف، افتراق، الگ الگ فرقوں میں نہ بٹو. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے بارے میں اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا. آج مجھے آپ کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کرنا ہے وہ ہے جماعت اور ذمہ داری. جماعت کا مطلب ہے مسلمانوں کی وہ جماعت جو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنے والی ہو، صحابہ کرام کے طریقے، صحابہ کرام کے فہم پر چلنے والی ہو. اسے جماعت کہتے ہیں، جسے عام اصطلاح میں اہل السنت والجماعہ کہا جاتا ہے. اہل سنت والجماعت یعنی وہ جماعت جو اللہ کے اتباع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، صحابہ کے منہج، صحابہ کے طریقے کو اپناتے ہوئے چلنے والی ہو. اس کو اہل سنت والجماعہ کہا جاتا ہے.
یہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے آج اسی نام سے الگ الگ فرقے بنائی ہیں، اپنی الگ الگ مسجدیں بنائی ہیں، ورنہ اہل سنت والجماعت صحیح معنوں میں حق پر، صحابہ کرام کے صحیح منہج پر چلنے والی جماعت کو کہا جاتا ہے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت کا اس سے مطلب یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ عربی زبان میں یہاں اس آیت میں ایک لفظ استعمال ہوا حبل اللہ، یعنی اللہ کی رسی۔ حبل اللہ کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی رسی۔ یہ حبل اللہ سے مراد کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم صحابہ کرام کی تفسیر اس بارے میں اگر پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں حبل اللہ ایک نعمت ہے۔ کیسی نعمت؟ حبل اللہ کہیں تو حبل اللہ کا معنی ہوتا ہے ایک ایسی رسی جس کے دو کنارے ہیں، ایک پہلا کنارہ ہے شروع کا اور ایک دوسرا یعنی آخری کا کنارہ ہے۔ جیسے رسی کا ہوتا ہے شروع میں ایک پکڑنے والے اور آخری میں لاسٹ میں ایک پکڑنے والے، تو حبل اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی رسی، یعنی ایک ایسی پکڑ جس کا ایک کونا، ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہی قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور دوسرا جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے حوالے کیا ہے وہ ہے صحیح جماعت کو لازم پکڑنا، لوگوں کے ساتھ اتحاد کے ساتھ رہنا، جماعت کا ساتھ دینا، مل جل کر کے کام کرنا، یہ ہے جماعت۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رسی یہی ہے کہ جس کا ایک کونا قرآن ہے جو اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا امت کے ہاتھ میں ہے، اور وہ ہے جماعت کو لازم پکڑنا۔ امت کی جو جماعت اس کو پکڑے گی تو وہ حبل اللہ تک یعنی اللہ تعالیٰ کی قرآن تک پہنچنے والی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو ماننے والی ہوگی، اس پر عمل کرنے والی بنے گی۔ اگر اس میں سے ایک کنارہ بھی چھوٹ جائے، یعنی اگر قرآن چھوٹ جائے امت گمراہی پہ جائے گی، یا پھر اگر امت جماعت کو لازم نہیں پکڑے گی تو بھی امت گمراہ ہو جائے گی۔ ایک جماعت مسلمانوں کی ایک جماعت ہے، جماعت کا معنی ہے مسلمان اپنی مشن میں ایک ہو کر کے کام کرنا چاہیے، اور مسلمانوں کے درمیان جو لوگ فرقے بنانے کی کوشش کرتے ہیں، نئی نئی جماعتیں بناتے ہیں، پھوٹ ڈالتے ہیں، ایسے پھوٹ ڈالنے سے بچنا چاہیے۔ اختلاف کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف کا پسند نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ خود بھی اس بات کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی ایک روایت میں فرمایا، حدیث نمبر 1716 ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یرضی لکم ثلاثا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 باتوں کو پسند کرتے ہیں اور اسی طرح 3 باتوں کو ناپسند بھی کرتے ہیں۔ وہ 3 باتیں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ان تعبدو، پہلی بات اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو۔ عبادت کی جتنی قسمیں ہیں، عبادت کے جو طریقے ہیں، وہ سارے طریقے اللہ کے لیے کرو، اس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ اس بات کو بھی پسند کرتے ہیں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو، اللہ کے ساجھیداری میں کسی کو نہ لاؤ۔ اور تیسری بات اللہ تعالیٰ جسے پسند کرتے ہیں، جسے پیارے نبی نے فرمایا وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ اس بات کو بھی پسند کرتے ہیں کہ تم ایک جماعت ہو کر کام کرو، جماعت کا ساتھ دو۔ اور جو لوگ جماعتوں میں اختلاف افتراق ڈالنا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں سے کٹ کے رہو۔ آج مسلمان ایک امت ہے، لیکن مسلمان جس امت ہونا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی کی تھی کہ یہ امت 70 پر 2 یا پھر ایک اور روایت کے مطابق 70 پر 3 فرقوں میں بٹے گی، تو آج مسلمانوں کے اندر ایسے فرقوں میں بانٹنے والے
دن بدن زیادہ ہو رہے ہیں، ایسے ماحول میں ہمیں اللہ اور اس کے رسول صحابہ کے طریقے پر چلنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسی جماعت کا ساتھ دینا چاہیے جو اس بارے میں کام کرنے والی ہو، جو اس بارے میں اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر لانے کے لیے دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری ادا کرنے والی ہو۔ ایسی جماعت کا ساتھ دینا ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، بجائے اس کے کہ ہم اپنی ایک الگ ٹیم بنائیں، ایک الگ گروپ بنائیں۔ جماعت کا ساتھ دینا یہ بہت ضروری ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر آپ کو ایسے بہت سارے مسلمان ملیں گے جو مسجدوں میں، مدرسوں میں، مسلمانوں کی جماعتوں میں پھوٹ ڈالنے والے ہیں، اختلاف پیدا کرنے والے ہیں، افتراق، انتشار پیدا کرنے والے ہیں اور مسلمانوں کو بانٹنے والے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑا گناہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنا۔ اس کے بارے میں بہت ساری حدیثیں ہیں۔ ایک بہت اہم حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث غور سے سنیے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، من فرق امر هذه الامہ، جو آدمی اس امت کو الگ کرنے کی کوشش کرے گا، مسلمانوں کی جماعت میں اختلاف ڈالنے کی کوشش کرے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا فَضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ، تو تم اسے اپنے تلوار کے ذریعے سے قتل کر دو، کائناً من کان، وہ چاہے بولنے والا، اختلاف ڈالنے والا کوئی بھی ہو، تم اسے نہ دیکھو بلکہ اسے قتل کرو۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 1850 پر 2 ہے۔ میرے بھائیوں، اس حدیث کو سمجھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے بیچ میں جو لوگ اختلاف ڈالنے والے ہوں گے، افتراق پیدا کرنے والے ہوں گے، ان کی سزا اللہ کے نبی نے یہی سنائی کہ ان کو جینے کا کوئی حق نہیں دینا چاہیے بلکہ ان کو تلوار کے ذریعے سے قتل کر دینا چاہیے، چاہے وہ اختلاف ڈالنے والے، افتراق پیدا کرنے والے کوئی بھی ہوں۔ ہمیں تو چاہیے کہ ہم اپنی جماعت کا ساتھ مکمل طور پہ دیں، اور اس بات کو پورے طور پہ سمجھیں آپ لوگ کہ یہ جماعت کی ذمہ داری، جماعت کا امیر بننا، جماعت کا حاکم بننا، ذمہ داری لینا، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آج افسوس کی بات ہے، ہم مسجدوں کے اندر، مدرسوں کے اندر جو کمیٹیاں بن رہی ہیں، جو کمیٹی کے ذمہ داران ہیں، جو ٹرسٹ بن رہے ہیں، اس بارے میں اتنا اختلاف دیکھ رہے ہیں۔ ہر آدمی وحدہ، منصب، کرسی، ایک ذمہ داری، ایک ممبر بننا چاہتا ہے کمیٹی کے اندر اپنا نام لانے کے لیے، اپنی ذمہ داری لانے کے لیے، چاہے وہ پریسیڈنٹ ہو، ٹریزرر ہو، سیکریٹری ہو، ہر ایک بارے میں انسان چاہتا یہ ہے کہ یہ ذمہ داری مجھے ملے، میں بڑا بنوں۔ آج مسجدوں کی حالت دیکھیں، مسلمان مسجدوں کے اندر لڑ رہے ہیں، مسلمان مسجدوں کے اندر ٹولیوں میں بٹ رہے ہیں۔ کس وجہ سے میرے بھائی؟ کام کرنے کے واسطے نہیں، جماعت کو آگے بڑھانے کے واسطے نہیں، لوگوں کا ساتھ دینے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے ہاتھ میں ایک کرسی لینے کے لیے، ایک منصب لینے کے لیے، ایک عہدے کو بچانے کے لیے ایسی کوششیں مسجدوں اور مدرسوں کے اندر ہو رہی ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ صحیح معنی حدیثیں پڑھیں گے آپ کانپ جائیں گے۔ ذمہ داری بہت بڑی بات ہے جی، ذمہ داری، چاہے وہ کسی بھی قسم کی ذمہ داری ہو، امیر کی ذمہ داری ہو، جماعت کے بڑے کی ذمہ داری ہو، یہاں تک کہ کسی بھی کمیٹی کا ممبر بننا بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ممبر بننا جب اتنی بڑی ذمہ داری ہے، امیر بننا کتنی بڑی ذمہ داری ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امارت کے بارے میں ایک بہت پتے کی بات کہی، وہ بات کو آپ یاد رکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کیا نصیحت؟ نصیحت سنیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، یا عبد الرحمن، اے عبد الرحمن، لا تسأل الامارہ، لا تسأل الامارہ، امارت کو طلب نہ کرو۔ امارت کسے کہتے ہیں؟ بڑا پن، بڑا بننا، امیر بننا، پریسیڈنٹ بننا، یہ ایک ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم کبھی بھی اپنی قوم سے، لوگوں سے
ذمہ داری لینے کی بات نہ کرو. فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا بِغَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم کو ذمہ داری دی جاتی ہے, تم کو بڑا بنایا جاتا ہے, امیر لوگ تم کو چنتے ہیں, یعنی لوگ اپنی طرف سے, اپنی خواہش سے, اپنے ووٹوں سے تمہیں چنتے ہیں, اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوتی ہے اس لیے کہ تمہارے دل میں اس کی خواہش نہیں تھی, لوگوں نے تم کو چنا ہے تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی. اس کے بعد کا جملہ بھی سنیے گا حدیث کا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَإِنَّكَ إِن أُعْطِيتَهَا بِمَسْأَلَةٍ أُكِّلْتَ إِلَيْهَا. اگر ذمہ داری امیر بننے کا شوق تمہارے دل میں تھا, تم چاہتے تھے کہ میں امیر بنوں, اور تمہاری خواہش کے بل بوتے پر تم کو بڑا بنایا گیا, اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ نہیں رہے گی. اللہ اکبر. پناہ مانگے جی. کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی؟ جو مسلمان امیر ذمہ داری بڑا پن لینے کی خواہش دل میں رکھتا ہے اور اس کی خواہش کے مطابق وہ بڑا بن بھی جاتا ہے, اللہ کی مدد اس کے ساتھ نہیں رہے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل کے اندر خواہش ہے, وہ بڑا بننا چاہتا ہے, بڑے بن کو پسند کرتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کو بڑا بنائیں, لوگ اس کی عزت کریں, لوگ اس کو واہ واہ کریں, لوگوں کے اندر اس کا ایک نام ہو. اس حساب سے اگر کوئی مسلمان عہدے کی, منصب کی, کرسی کی لالچ رکھتا ہے, اللہ کے نبی نے ایسے لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ذمہ داری کو معمولی نہ سمجھو, ذمہ داری بہت بڑی بات ہے, بہت بڑا مسئلہ ہے. اور یہ ذمہ داری ایک دو انسانوں کے درمیان نہیں, اگر ایک مسلمان, اگر ایک انسان پوری جماعت, پوری کمیٹی, پوری قوم, پوری مسلمانوں کی جماعت کا امیر بنتا ہے, یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے جانتے ہیں؟ نہیں جی. آج کیا کہیں, ہمارے یہاں سے لے کر وہاں تک امیر کی جب بھی بات آتی ہے, ہر ایک آدمی, ایسے لوگ جن کو قرآن تجوید سے پڑھنا نہیں آتا ہے, جو ڈھنگ سے نماز نہیں پڑھا سکتے ہیں, آج مسجدوں کے ذمہ دار ہیں, مسجدوں کے پریسیڈنٹ ہیں, کمیٹی کے بڑے ہیں, زبان گلا کاٹے, الف نہیں آئے گا, با نہیں آئے گا تجوید سے پڑھنا. ایسے لوگ ذمہ داری چاہتے ہیں, اور یہ ذمہ داری کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں مسجدوں کے اندر ہنگامے, مسجدوں کے اندر لڑائیاں. کیوں؟ کمیٹی کے واسطے, پریسیڈنٹ کے واسطے, بڑا بننے کے واسطے. یہاں تک کہ ممبر بننے میں بھی اگر آپ کو مل سکتا ہے, آپ اس کے لیے بھی لڑنے کے لیے تیار ہے. وہ آدمی جو ممبر بننا چاہتا ہے, پریسیڈنٹ بننا چاہتا ہے, کبھی زندگی میں فجر کی نماز کی پابندی نہ کیا ہوگا, لیکن مسئلہ جب کمیٹی کی بات آئے گا سب سے آگے آئے گا. ایک ایسی لالچ ہے, ایک ایسی حریص ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک زبردست بات بولے, وہ بات سنیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جامع الترمذی کی حدیث ہے, حدیث نمبر 2370 پر 6. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم. اگر دو بکریوں کے ریوڑ میں ایک دو بھیڑیے کو اگر بکریوں کے ریوڑ میں, بکریوں کے باڑے میں اگر ڈال دیا جائے تو یہ بھیڑیے, یہ خونخوار جانور, وہ بکریوں کو اتنا نقصان نہیں کر سکتے, اتنا ہلاک برباد نہیں کر سکتے جتنا برباد انسان دو چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے, جامع الترمذی حدیث نمبر 2370 پر 6, پڑھیے گا ضرور. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں, دو بھیڑیے, دو خونخوار جانور اگر بکریوں کے ریوڑ میں, بکریوں کے مندے میں ڈال دیے جائیں تو بکریوں کو اتنا, ان کو کاٹ کے, ان کو مار کے اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا نقصان انسان دو چیزوں کے بارے میں ہو جاتا ہے. پہلی چیز الحرص علی المال, انسان کا مال کے بارے میں حرص کرنے کی لالچ جب دل میں آ جائے گی, اس کا دین کو جتنا نقصان ہوگا اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا وہاں ہو رہا ہے. ایک انسان جب مال اور مال کی, دولت کی لالچ میں آ جائے تو وہ صحیح غلط کے فرق کو اتنا مٹائے گا, اپنے دین کو اتنا نقصان کرے گا جتنا نقصان بکریوں کو یہ بھیڑیا بھی نہیں کر رہا. یہ پہلی بات. اور دوسری بات اللہ کے نبی نے فرمایا والحرص علی الشرف لدینی, اور انسان کے دین کو ختم کرنے والی دوسری جو چیز ہے, نقصان پہنچانے والی, وہ ہے منصب, عہدے کی لالچ.
वहदा, कुर्सी, बड़ा बनने की लालच, ये बड़े बनने की लालच इंसान को इतना नुकसान पहुंचाएगी जितना नुकसान ये खूनखार जानवर बकरियों को नहीं पहुंचा रहा है। समझ रहे हैं? भेजे में बैठ रही बातें कि इंसान के लिए ओहदा, जिम्मेदारी इतना नुकसानदेह है। क्या कहेंगे जी? हदीसें बहुत सारी हैं। एक आखिरी हदीस सुनाऊंगा आपके सामने जिम्मेदारी के बारे में। आज हम लोग है ना बहुत मामूली समझते हैं। हर एक आदमी आगे बढ़ने वाला, हर एक इंसान आगे बढ़ने वाला, मैं, मेरे को, मेरे कुछ, ये सोच आज हमारी बन रही है। आज देखें जरी जरी छोटी एक 20-30 लोगों की कमेटी बना जाए, हर एक आदमी मेंबर, अरे ये तो छोड़ो, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एडमिन से निकाल दिया जाए किसी को, हंगामा होगा, मार देंगे आके घर पे। केसेस चले हैं, ग्रुप एडमिन से निकाल दिए तो चाकू लेके भोग दिए। क्यों? इसी वजह से। ये यानी हमारी सोच इतना हो गई कि मुझे बड़ा बनना है, कहीं सा भी बड़ा हो, अदना में नहीं बड़ा, फोना में तो बड़ा बनना है। ग्रुप एडमिन से क्या जी होता है? तनख्वाह आ रही है, महीने महीने आ रही है तनख्वाह, नहीं आ रही है। आप देखें हिरिस कैसी है। ये मैं छोटी बात बता रहा हूं। अब ये मस्जिदों की, मदरसों की, मुसलमानों की एक जमात की, एक कमेटी की, एक पार्टी की बात कितनी बड़ी है मालूम? आप देखें मुसलमानों की जमातों में, मुसलमानों की पार्टियों में माइनॉरिटीज की जो बन रही हैं कमेटियां, जो पार्टियां बन रही हैं, उसकी जिम्मेदारियां लेना कोई मामूली बात है? माइनॉरिटी का एक आदमी बड़ा बन रहा है, चेयरमैन बन रहा है, फुला बन रहा है, फुला बन रहा है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। वो पूरी कौम का जिम्मेदारी का एहसास उसके ऊपर जाने वाला है। उसके अंदर कोई भी इंसान नाहक भूख से मरेगा, कल क़यामत के दिन अल्लाह उससे पूछने वाले हैं। यही वजह है सहाबा कराम भागते थे, डरते थे जिम्मेदारियों से। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बोलते थे, मुझे इस बात का डर है, मैं मदीने में हूं लेकिन मेरी हुकूमत बगदाद तक है, इराक तक है। अगर इराक में एक जानवर भी भूखा प्यासा मर जाएगा, मुझे डर है कि क़यामत के दिन अल्लाह वो जानवर के बारे में मुझे सवाल करेंगे कि उमर, तेरी हुकूमत के जमाने में भूखा मरा, तू क्या कर रहा था? ये डर सहाबा कराम का। आज बिंदास आप कमेटी का इलेक्शन चले, मस्जिद का, मदरसे का, मुसलमानों की कमेटी का, पार्टियों का, लोग जान माल सब लुटाते हैं। जिंदगी में कभी मस्जिद को 1000, 5000, 10,000 नहीं दिया होगा, पार्टी में सीट मिल रही है, उसके लिए खर्च करना है, लाख, 2 लाख, 3, ये तो कम है। इतना खर्च करने से भी आदमी पीछे नहीं हटता। क्या है? वहदा, मनसब, कुर्सी, जिम्मेदारी, बड़ापन, मैं बड़ा बनना, लोग मुझे बड़ा समझना। अरे कैसा बड़ापन है? ये जिम्मेदारी कितनी बोलने की हम नहीं सोच रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी के बारे में हदीस सुनिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही मुस्लिम हदीस नंबर 140 पर 2 है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मा मिन मुस्लिमिन, जो मुसलमान यस्तरईहिल्लाहु रईयतन, अल्लाह ताला मुसलमानों की एक जमात का चंद मुसलमानों पर हुकूमत करने के लिए, अमीर बनने के लिए उसको मौका दे, यानी उसके हाथ में जिम्मेदारी है, वहुवा गाशुन लिरईयतिही, लेकिन वो अमीर, वो जिम्मेदार अपनी राया के बारे में, अपने जिम्मेदारों के बारे में, अपनी जमात के बारे में धोखे से काम लेता है, भेदभाव करता है, ऊंच नीच करता है। अल्लाह के नबी ने एक बहुत सख्त बात कही, वो सख्त बात दिल में बिठा लीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, वहुवा गाशुन लिरईयतिही इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, ऐसे मुसलमान पे अल्लाह जन्नत को हराम कर देंगे। अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जो मुसलमान अमीर बनता है, जिम्मेदार बनता है, बड़ा बनता है, लेकिन वो अपने बड़ेपन में, अमीर में खियानत से काम लेता है, भेदभाव से काम लेता है, तो ऐसा अमीर, ऐसा जिम्मेदार, ऐसे इंसान के ऊपर अल्लाह ताला जन्नत को हराम करार दिए सिर्फ इस एक बात की वजह से। एक बात की वजह से वो जिंदगी में कितना नमाजी है, क्या है, क्या नहीं, वो नहीं, अगर अपनी जिम्मेदारी के बारे में कम समझता है, उसके ऊपर जन्नत हराम है। मेरे भाई, इतनी बड़ी वाइदें हैं। जिम्मेदारी बहुत बड़ी बात है जी, जिम्मेदारी बहुत बड़ी बात है। मुसलमानों की एक जमात का अमीर बनना कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी, हमको एहसास ही नहीं। हम कहना यही चाह रहे हैं, जमात को साथ दीजिए, जमात के काम को आगे बढ़ाइए। मुझे मेंबर बनाए ना बनाए, मुझे साथ देने के लिए मेंबर बनने की जरूरत नहीं है। जमात को लेकर आगे बढ़ने के लिए मुझे सेक्रेटरी होना जरूरी नहीं है। मस्जिद के अंदर आकर खिदमत करने के लिए मुझे मस्जिद का प्रेसिडेंट बनाना जरूरी नहीं है।
لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے سلوک کرنے کے لیے میں مسجد کا بڑا ہونا ضروری نہیں ہے. آپ جماعت کا ساتھ دیجئے, کام کیجئے, دعوت کا کام کیجئے, تبلیغ کا کام کیجئے, لوگوں کو سدھاریے, لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہیے. یہ ذمہ داری ہے جی, یہ بہت بڑا پن ہے, یہ احساس ہے, یہ ذمہ داری کا احساس ہمیں ہونا چاہیے. جماعت اہل حدیث آپ کو اسی بات کی دعوت دیتی ہے. قرآن و حدیث صحابہ کا جو راستہ اللہ والوں نے چنا ہے, اہل سنت والجماعت کا ہے, اس راستے پہ آئیے, اس کا رکن بنیے, اس کے ممبرشپ میں اپنا حصہ لیجئے. لیکن یہ بات یاد رکھیں, جماعت کا رکن, جماعت کی رکنیت وہی آدمی لے, ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. ذمہ داری سمجھ کے لے, وہ انسان لے جو دین کا پابند ہو, فرائض کا پابند ہو, کبائر کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرنے والا ہو, اپنی ذمہ داری کے بارے میں پورا حق رکھتا ہو. اللہ کے پاس کل اس کو اس بارے میں پکڑ ہوگی. یہ ذمہ داری ہے, ذمہ داری کو صحیح معنوں میں نبھائیے. ذمہ داری کوئی معمولی بات نہیں ہے. جماعت کا ساتھ دیجیے, جماعت کے کام کو آگے بڑھائیے. آج مسلمانوں کے اندر ٹولیاں بٹ رہی ہیں, مسلمان فرقوں میں بٹ رہے ہیں. آج ہماری حالت یہ ہے, کسی کمیٹی سے, مسجد کے کسی صدر سے لڑائی جھگڑا ہو گئی, انسان بازو میں ایک اور مسجد بنا رہا ہے. ایک ہی محلے میں 2-3 مسجدیں بن رہے ہیں. کیوں؟ وہ مسجد میں ہمارے کو بڑا نہیں بنے, اس لیے ہم بھی دوسرا مسجد بنائیں گے. 4 اینٹ کی مسجدیں آج اختلاف کی وجہ سے بن رہی ہے. میرے بھائیو, اختلاف کو ختم کیجئے. یہ اختلاف, یہ پھوٹ ڈالنا, یہ جماعتوں کے درمیان, لوگوں کے درمیان مسلمانوں کو بانٹنے کی کوشش کرنا, یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے. کام کیجئے, کام میں ساتھ دیجئے, یہی ہماری دعوت ہے. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ذمہ داری کے احساس کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ذمہ داری جو صحیح طور پہ نبھانے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو طاقت عطا فرمائے. جو ذمہ داری میں کمی بیشی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو توبے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر ایک مسلمان کو جماعت سے, لوگوں کے اتحاد سے, لوگوں کے ساتھ مل جل کر مسلمانوں کے درمیان کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعوت و تبلیغ میں ہر مسلمان اپنا حصہ لگانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على نبينا وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين وبارك وسلم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وجل.